اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ بنی اسرائیل کے باپ داداؤں پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اتاری، یعنی ان پر رسول آئے، تمام رسول انہی کے خاندان سے آئے، انہیں کتابیں ملی اور انہیں بادشاہت ملی جو کسی کو نہیں ملی، لیکن امت محمدیہ ان تمام امتوں میں افضل ہے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا گیا تم بہترین امت ہو۔ حدیثوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 70ویں امت ہو اور سب سے بہتر اور بزرگ ہو۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا اور نہ شفاعت نہ سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اس بات سے ڈرایا گیا ہے، اور اس آیت کی تفسیر خود قرآن مجید میں کئی جگہ موجود ہے۔ فرمایا کسی کا بوجھ کسی پر نہیں پڑے گا۔ دوسری جگہ فرمایا اس روز ہر شخص آپا دھاپی میں پڑا ہوا ہوگا۔ اور ایک جگہ فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا اس دن کافر کی نہ کوئی سفارش کرے گا اور نہ کوئی شفاعت اس کی قبول کی جائے گی۔ اور ایک جگہ فرمایا جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں اگر وہ زمین بھر سونا بھی دینا چاہے تو ہمارے عذابوں سے چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا کافروں کے پاس اگر تمام زمین بھر کی چیزیں موجود ہو اور وہ تمام دے کر اگر اس دن عذابوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تب بھی انہیں قبول نہیں کیا جائے گا اور دردناک عذابوں میں مبتلا رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان بغیر سفارش اور شفاعت بیکار ہے۔ قرآن کریم میں ہے اس دن سے پہلے نیکیاں کر لو جس دن خرید نہ فروخت ہوگی، نہ دوستی نہ شفاعت۔ عدل یعنی بدلہ، اور بدلہ اور فدیہ یہ ایک ہی ہے۔ ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عدل کے کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا فدیہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی کوئی حمایتی نہیں ہوگا، رشتہ داری کٹ جائے گی، عزت اور مرتبے ختم ہو جائیں گے، کسی کے دل میں ان کے لیے رحم نہ بچے گا، نہ خود ان میں اتنی طاقت ہوگی، قوت ہوگی کہ وہ اس سے بچ سکے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب کرتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ یصومونکم کے معنی لگا دینا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کرتے رہنا ہے، یعنی وہ برابر دکھ دیتے رہتے تھے، کیونکہ پہلے فرمایا تھا میرے انعام کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو، اس لیے آپ فرعون کے عذاب اور لڑکوں کو قتل کر دینا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑکی تھی جو مصر کے ہر قرطبی یعنی فرعونی کے گھر میں گھس گئی اور بنی اسرائیل کے مکانات میں نہیں گھسی، جس کی یہ تعبیر تھی کہ بنی اسرائیل کے گھر میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں سے فرعونیوں کا غرور ٹوٹے گا اور اسے سزا ملے گی۔ اس لیے اس نے چاروں طرف حکم بھیج دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو سرکاری طور پر اس کی دیکھ بھال رہے، اگر لڑکا ہو تو مار دیا جائے اور اگر لڑکی ہو تو چھوڑ دی جائے،
اور بنی اسرائیل سے سخت مزدوری لی جائے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس کے پار کر دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس نے ڈبو دیا۔ مصر کے جتنے بادشاہ اور قومیں عمالیق وغیرہ کافروں میں سے ہوئے ہیں، ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے روم کے کافر بادشاہ کو قیصر، فارس کے کافر بادشاہ کو کسریٰ، یمن کے بادشاہ کو تبع، حبس کے بادشاہ کو نجاشی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اس فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ عمالیق بن عود بن ارم بن سام بن نوح کی نسل سے تھا۔ پھر بنی اسرائیل کو بچا لیا گیا اور فرعون کو ڈبو دیا گیا۔ عمرو بن میمون بن عودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو فرعون نے کہا، صبح مرغ جب بولے نکلو اور انہیں پکڑ کر قتل کر ڈالو، لیکن اس رات جو صبح تک مرغ نہ بولا، صبح ہوتے ہی فرعون نے ایک بکری ذبح کی اور کہا کہ اس کی کلیجی کھا کر میں تیار ہو جاؤں، تب تک 6 لاکھ فرعونیوں کا لشکر میرے پاس حاضر ہو جائے۔ جب لشکر حاضر ہو گیا تو یہ ان کو لے کر بنی اسرائیل کے قتل کرنے کو نکلا اور دریا کے کنارے انہیں پا لیا۔ اب حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا کیا کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا کا حکم آگے آگے ہے۔ انہوں نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن گہرے پانی میں گھوڑا ڈوبنے لگا تو پھر کنارے کی طرف لوٹ کر آ گئے۔ پوچھا، موسیٰ رب کی مدد کہاں ہے؟ اب موسیٰ کی طرف وحی آئی، اپنی لکڑی دریا پر مارو۔ لکڑی مارتے ہی پانی میں رستہ کر دیا اور پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والے پار ہو گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے بھی اپنے گھوڑے اسی راستے پر ڈال دیے۔ جب سارے کے سارے اس میں آ گئے، پانی کو مل جانے کا حکم ہوا اور چاروں طرف سے ریل پیل ہو گئی۔ بنی اسرائیل نے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھا، جس سے وہ بہت خوش ہوئے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اسْتَخَفْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا پوچھنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ واقعہ فرعونیوں کی نجات پا کر دریا سے بچ کر نکل جانے کے بعد کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کا وعدہ لے کر بنی اسرائیل کے پاس سے چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد انہوں نے گوسالہ پرستی، گائے پرستی شروع کر دی۔ پھر موسیٰ کے واپس آنے کے بعد انہوں نے توبہ کی، جسے خداوند کریم نے قبول کر لیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور 10 بڑھا کر پورے 40 کر دیے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وعدے کا زمانہ ذی القعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحج کے 10 دن تھے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا کیے۔ کتاب یعنی توریت ہے، اور فرقان ہر اس چیز کو کہہ سکتے ہیں جو سچ اور جھوٹ، ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دے۔ یہ کتاب بھی اسی واقعے کے بعد ملی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔